السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہیں اور خیر و عافیت سے زندگی میں بھاگ رہے ہیں۔ میں بار بار بھاگنے کا ورڈ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ جو بھاگ نہیں سکتا ناکامی کے دروازے پر وہ بیٹھا رہتا ہے، اور جس کو بھاگنا آتا ہے وہ گھوڑے سے زیادہ آگے بھاگ سکتا ہے۔ گھوڑا تو کہیں نہ کہیں پھر بھی مٹی دیکھ کر، گارا دیکھ کے رک سکتا ہے، سلپ ہو سکتا ہے، لیکن جس کو بھاگنے کی عادت ہے وہ پہاڑ کے اوپر بھی بھاگ جاتا ہے، وہ شدید برفانی علاقوں میں بھی بھاگ لیتا ہے، وہ برف کے بڑے بڑے ٹیلے اور بڑے بڑے پہاڑوں پہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل یوٹیوب چینل کو آپ بار بار دیکھیں۔ میری وہ باتیں ہیں جو تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تقدیر کو بدلتے بدلتے انسان بلندی کو چھو ہی جاتا ہے، وہ وقت قریب آ ہی جاتا ہے۔ لکھنا اور پڑھنا جب اس کی عادت پڑ جائے تو انسان کا دماغ کھلتا چلا جاتا ہے، صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اچھا بول بھی سکتا ہے، لکھ بھی سکتا ہے۔ لکھنے والا بندہ اچھا بول بھی سکتا ہے، اور اچھا بولنے والا شخص قدرتی طور پر خدا داد صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن صلاحیتوں کو خدا داد تو قدرت سے مل ہی جاتی ہیں، لیکن جن کے پاس خدا داد صلاحیت نہیں ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو خدا داد بنا سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے۔ میں نے ایک بک لکھی ہے، اور بلکہ اس کا پہلا ایڈیشن تو ختم ہو چکا ہے، سیکنڈ ایڈیشن اپنی تیاری کے مراحل میں ہے، دی جیمز آف صوفیزم۔ یہ میں نے بک لکھی ہے اور اس بک کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ اور یہ صوفیزم کے بارے میں لکھا کہ جیمز آف صوفیزم، کہ وہ صوفیزم کے کیا جیمز ہیں، وہ کیا اس میں چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ امر رہے اور امر ہو جاتے ہیں۔ یہ بک انگلش میں ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اور بھی مزید میری کتابیں آ رہی ہیں جو کہ انگلش میں کتابیں، آپ ان کو پڑھیے گا اور آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ زندگی کدھر ہے۔ کتاب پڑھنے کی عادت سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، کتاب پڑھنے کی عادت سے آپ کو انرجی ملتی ہے، کتاب پڑھنے کی عادت سے آپ کے اندر ایک طاقت، مضبوط اندر ایک ہیلنگ فیل ہوتی ہے۔ غصہ کیا چیز ہے؟ ٹاپک تو میرا یہ ہے، انسان کو چاہیے کہ غصہ نہ کرے۔ غصہ بربادی ہے، غصہ اپاہج کر دیتا ہے، غصہ تنہا کر دیتا ہے، غصہ ڈس ایبل بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ پر غصہ کرے تو جوابی غصہ نہ کر کے اس کو ٹھنڈا کر دیں۔ آپ نے جوابی کاروائی نہیں کرنی۔ بڑے لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ میری انا ہے، میں نے جواب دے کے ہی جانا ہے۔ ارے بھائی، انا نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ جلتی پہ تیل پھینکنے والی بات ہے۔ مت جواب دیں غصے کا، خاموشی اختیار کر لیں۔ آپ دیکھیں گے جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہ آپ کے لیے ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی قریبی دوست ہو۔ جو کہ اس نے غصہ کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آپ نے مسکراہٹ دکھائی، وہ چیخنے لگ پڑا، آپ نے اپنی آنکھوں کو جھکایا اور ادب کا مظاہرہ کیا، وہ تڑپنے لگ پڑا غصے میں، اپنے آپ سے باہر ہو گیا، آپ نے محبت کے ہاتھ دکھائے۔ جب ایسا کریں گے تو غصہ کرنے والا شخص اندر سے کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا، وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، وہ آپ کا دشمن نہیں بنے گا۔ جو کہ چلا تھا آپ کا دشمن بننے، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ یہ شخص اتنا کچھ میں چیخ رہا ہوں اور یہ خاموشی اختیار کیے بیٹھا ہے۔ ہر آدمی خدا کا بنایا ہوا ہے، ہر آدمی کے اندر وہی فطرت ہے جو کسی دوسرے کے اندر ہے، ہر ایک کے اندر اچھائی اور برائی کی وہی تمیز ہے جو کسی دوسرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہر آدمی کے اندر انا بھی موجود ہے، انا بھی موجود ہے۔ یہی ساری خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ جب انا آ جاتی ہے تو انا آپ کو برباد کر دیتی ہے۔ ہر شخص میں کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن ہم نے اپنی خامیوں کو پالش کر دینا ہے، ہم نے اپنے اندر سے نکال دینا ہے۔ جیسے سمندر میں جھاگ ایک سائڈ پہ ہوتی چلی جاتی ہے اور سمندر راستہ دیا جاتا ہے اور شپ بھاگتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ہم نے اپنے اندر سے اپنی خرابیاں جو ہیں ان کو دور کرنا ہے اور اپنی
खामियों को दूर करके अपनी अच्छाइयों को उजागर करना है। गुस्सा बर्बाद कर देता है, लेकिन खुदा ने अपनी रहमत से हर इंसान की अन्ना को उसके सीने के अंदर सुला दिया। अन्ना है जरूर, लेकिन सोई हुई है। जिनकी अन्ना जागती है, या तो वो बर्बाद हो जाते हैं, या बर्बाद कर देते हैं, या बर्बादी से बार बार गुजरते रहते हैं। हर आदमी की अन्ना इब्तदाई तौर पर हालत ख्वाब में, आपकी समझदारी इसी में है कि उसको उसको जागने ना दें, अपनी अना को जागने ना दें, अपनी अना को सुलाए रखें, अपनी अना को खामोश कर लें, क्योंकि अना जागेगी, आप प्रोविकेट हो जाएंगे, आप तैश में आ जाएंगे, आप गुस्से में आ जाएंगे, आप चीखने लग पड़ेंगे, क्योंकि अना जब तक सोई रहेगी आप खामोश रहेंगे, और खामोश रहकर आप पॉजिटिव सोच में आके अच्छी बातें करेंगे। जो बुराई की बातें हैं, जो गुस्सा दिलाने की बातें हैं, आप उसको इग्नोर करेंगे, आप पॉजिटिव चलेंगे। गुस्सा दिलाने वाला आपको बार बार पंच करेगा, आपको उछालेगा, उछलो, सामने आओ, गुस्से में आओ, लेकिन आपकी अना क्या है? खामोशी है। आपने खामोश रहना है। आपकी खामोशी क्या है? वो आपको अंदर से पवित्र कर रही है, आपको पाक कर रही है अंदर से। आपके अंदर जो मन की दुनिया में अना छुपी हुई है, वो अना खामोश है, वो अना जागने की कोशिश कर रही है, पर आपकी खामोशी उस अना को जागने ही नहीं दे रही। आपके अंदर जो अना है वो गुस्से में आना चाह रही है, वो आंखें दिखा रही है, लेकिन आपकी खामोशी उन आंखों को बार बार बंद कर देती है। क्योंकि अगर अना तैश में आ गई, अना गुस्से में आ गई, तो गुस्सा गुस्से से टकराएगा, तूफान बर्पा हो जाएगा, फसाद बढ़ जाएगा। जब फसाद होगा तो क्या होगा? जब फसाद होगा तो फसाद फैलेगा, और फसाद फैलने से आग भड़केगी। जब आग भड़केगी उसके शोले बहुत दूर दूर तक जाएंगे, और जब दूर दूर तक जाएंगे आप अकेले नहीं जलेंगे, उस आग में आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आपका इलाका जल जाएगा, आपका मुल्क जल जाएगा। जब तक अना खामोश रहेगी आप तरक्की कर जाएंगे, गुस्सा नहीं आने देंगे, आप बुलंदी को छू जाएंगे, और यही ताकत है आपके अंदर। इसको मजबूत बनाएं, गुस्सा मत आने दें। बार बार मुझको देखें, मेरे चैनल को देखें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल यूट्यूब को आप देखते रहें।